بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک مرتبہ پھر توپکاپی پیلس میوزیم کا وزٹ کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو کئی مرتبہ اس پیلس میوزیم کا وزٹ کروا چکا ہوں، مگر یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر بار بار آنے کو دل کرتا ہے، جس کی بڑی وجہ یہاں پر موجود اسلامی تبرکات ہے۔ یہ توپکاپی پیلس میوزیم کا 3D ماڈل، جیسے ہی آپ اس پیلس میوزیم کے اندر داخل ہوں گے، جو کہ ایک وسیع رقبے پر بنایا گیا ہے۔ اب یہ پیلس میوزیم جو کہ مختلف حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے اور اسلامی تبرکات کا حصہ الگ، اور ہر حصہ جو ہے وہ الگ اشیاء اور الگ تاریخ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس جگہ پہ لے کر جاتا ہوں جسے امپیریل مال کہا جاتا ہے، یعنی جو اس وقت کے بادشاہ تھے جن کا شجرہ نسب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، جو یہاں پر ایک بڑی تختی پر لکھا ہوا ہے۔ یہ امپیریل کونسل یعنی جہاں پر عوام اور بادشاہ بیٹھتے تھے، آپس کی جو ان کے وزیر ہوتے تھے وہ بھی بیٹھتے اور جو لوگوں کے مسائل ہوتے ان کو سنتے، ان کو آپس میں مشورہ کرتے اور ان کو حل کرتے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر محفل لگا کرتی تھی، جہاں پر عوام، بادشاہ، اس کے مشیر سب یہاں پر موجود ہوتے، اپنے اپنے مسائل کو بیان کرتے، اور جو ریاست کے مسائل ہوتے ان کو بھی دیکھا جاتا اور اس کا بہترین حل نکالا جاتا، تاکہ ریاست کو اور زیادہ مضبوط اور عوام کو بہترین سہولت مہیا کی جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی پرانی اشیاء بھی اس کے بالکل ساتھ ہی موجود ایک سیکشن میں رکھی گئی ہیں، جس میں آپ کو پرانے زمانے کی گھڑیاں، جتنی بھی سلطنت عثمانیہ کے مختلف ادوار میں وقت کے ساتھ ساتھ انوینشن آتی گئی، نئی سے نئی جدید گھڑیاں ایجاد ہوتی گئی، جو سلطنت عثمانیہ کے دور خلافت میں استعمال ہوئی، ان سب گھڑیوں کو یہاں پر رکھا گیا ہے تاکہ جو لوگ آتے ہیں وہ پرانی تاریخی ساز و سامان کو بھی دیکھ سکیں جو سلطنت عثمانیہ کے ادوار میں یوز ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو ایک جو تخت ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے، سلطان عبدالحمید کے نام سے بھی منسوب ہے، اس تخت کی بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ یہ تخت مکمل طور پر سونے سے بنا ہوا ہے، جیسا کہ باہر بھی سلطان عبدالحمید کا نام نسب ہے۔ یہ جو تخت ہے اس کو سلطان عبدالحمید سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ تخت جو وہ اپنے روم میں استعمال کرتا، اسی طرح یہ جو تخت ہے جو مکمل سونے سے بنا ہوا ہے، یہ اس جگہ پر امپیریل کونسل میں استعمال ہوتا تھا، جہاں پر بادشاہ تخت نشین ہوتا اور اپنے سرکاری فرائض سر انجام دیتا۔ توپکاپی پیلس میوزیم اگر آپ کا ترکی میں کبھی آنا ہوا تو آپ اس پیلس میوزیم کا ضرور وزٹ کیجئے گا۔ اس میں آپ کو بہت سی تاریخی اشیاء ملیں گی۔ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کا دل بہت زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ یہ اشیاء اور یہ محل اسلامی لحاظ سے اور تاریخی لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہاں پر اسلامی تبرکات بہت زیادہ موجود ہیں، جن کو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں زیارت کرواؤں گا۔ اب یہ جو آپ حال دیکھ رہے ہیں یہ علماء اکرام کے لیے مختص تھا۔ یہاں پر علماء اکرام بیٹھتے، اسلامی تعلیمات کو پڑھتے اور بادشاہ کی رہنمائی فرماتے کہ وہ اسلامی لحاظ سے سلطنت کے امور کو سر انجام دے۔ یہ جگہ جو تھی یہ علماء اکرام کے لیے مختص تھی، جیسا کہ یہاں پر ایک ڈمی جو ماحول بنایا گیا ہے اس میں بھی آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح علماء اکرام یہاں پر اپنی تاریخی اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں، کچھ یہاں سے لائبریری سے بکس نکال رہے ہیں۔ یہ جو چھوٹا سا میں نے آپ کو اس توپکاپی پیلس میوزیم کا وزٹ کروایا، اس سے پہلے میں تفصیل کے ساتھ بہت سی ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔